الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى علي أمانتين لأمتي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فإذا قضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ انفال نام پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے. فرمایا اللہ رب العزت نے کہ میں لوگوں پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک اے نبی آپ ان میں موجود ہیں. وما كان اللہ معذبهم وهم يستغفرون، اور اس وقت تک بھی لوگوں میں عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے. امام ترمذی نے جو حدیث نقل کی، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر 2 امانتیں امت کے لیے عطا کی ہیں. مجھے 2 امانتیں امت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں. جن امانتوں کا ذکر اس آیت کریمہ میں ہے وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم. ایک امانت امت کی فلاح کی خاطر میں خود ہوں، جب تک میں ہوں تو جس جگہ پہ تو وہاں عذاب نہیں آئے گا. فَإِذَا قَضَيْتُ، جب میں چلا جاؤں گا، دنیا سے پردہ کر جاؤں گا، ترکت فیہم الاستغفار الی یوم القیامہ، پھر تمہارے اندر دوسری امانت رہ جائے گی قیامت تک، اور وہ ہے استغفار. یہ جو آیت کریمہ سورہ انفال کی آپ نے سنی ہے، اس کا شان نزول جب ہوا کہ جب مشرکین مکہ نے چندہ وغیرہ جمع کیا اور تجارت بھی کی کہ اس سے نفع ہو تو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں گے اور ان کو ختم کر دیں گے. وہ اپنے نظریے کو اتنا صحیح سمجھتے تھے. حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل، نضر بن حارث وغیرہ یہ بیت اللہ میں آئے غزوہ بدر کی طرف جانے سے پہلے. بیت اللہ میں آئے اور
غلاف کعبہ کا پکڑا اور دعا کی اللہم ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ مشرک ہیں، اللہ کے برحق نبی کے خلاف لڑنے جا رہے ہیں، ان کو ختم کرنے جا رہے ہیں، اور بیت اللہ میں آ کے دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اگر یہ بندہ جو کہتا ہے میں اللہ کا آخری نبی ہوں یہ سچا ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا اور ہمیں ختم کر دے، جیسے پہلی قوموں پر عذاب آیا ہے ایسا ہم پر بھی آ جائے۔ یہ آیت بھی نازل ہوئی اور ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ دعا انہوں نے کی ہے، تو جواب میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کو تباہ نہیں کروں گا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ ان لوگوں کو بھی ختم نہیں کرے گا جو استغفار کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یعنی عذاب کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں اللہ نے عطا کی، ایک نبی اور دوسری چیز استغفر اللہ ربی من کل ذنب، فَإِذَا قَضَيْتُ تَرَكْتُ فِيهِمُ الْإِسْتِغْفَارَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب میں دنیا سے چلا بھی جاؤں تب بھی تمہارے پاس ایک چیز موجود ہے اور وہ ہے استغفار، رجوع الی اللہ۔ بات یہ ہے کہ جب بھی پریشانیاں، آزمائشیں ہر طرح کے لیول کی جیسے ہم مبتلا ہیں وہ آتی اس لیے ہیں کہ قوم من حیث القوم رجوع الی اللہ کرنے والی نہیں ہوتی، استغفر اللہ، اپنے گناہوں کی معافی کی طرف متوجہ نہیں ہوتی، تو اللہ کا پھر عذاب مسلط ہوتا ہے مختلف صورتوں میں۔ ناراضگی اللہ کی سامنے آتی ہے، بارشیں نہ ہو کر، مہنگائی ہو کر، قحط کی صورت میں، کبھی اور ناموافق احوال اور ناموافق لیڈر کی صورت میں اللہ کی ناراضگی سامنے آتی ہے کہ قوم رجوع الی اللہ کرے۔ یہ تنبیہ ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، یہ تنبیہ ہوتی ہے، یہ ڈھیل جو ہے نا یہ تنبیہ ہوتی ہے کہ لوگ رجوع الی اللہ کریں۔ ایک شخص ہے وہ گناہوں میں مبتلا ہے، جھوٹ، فراڈ اور اس طرح کے دھوکے، لوگوں کی زمینیں بیچنا، غلط کاغذات بنا لینا، اس کو ماہر، اپنے آپ کو ماہر قانون دان سمجھنا، اور ہے بھی ٹھیک ٹھاک، کوئی اس کے اوپر پریشانی مصیبت بھی نہیں آ رہی، تو یہ ڈھیل ہو رہی ہوتی ہے، پھر گرفت بڑی سخت ہوتی ہے، پھر گرفت سخت ہوتی ہے، ڈھیل ہے، توبہ کر لے، استغفار کرے۔ رجوع الی اللہ امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ استغفار جو استغفار سے انسان کی دنیا بھی ٹھیک ہوتی ہے اور آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ فضیلہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جس حدیث کو امام احمد نے نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد آمن من عذاب اللہ تعالی مستغفر اللہ تعالی، بندہ مومن اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا جب تک کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتا رہے گا۔ استغفر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفار کرتا رہے گا، محفوظ رہے گا، فتن سے محفوظ رہے گا، اور اللہ کی طرف سے خود ہی ایسی صورتیں بنتی جائیں گی جو اس کو سکون مہیا کرتی جائیں گی۔ اس وقت دوستو ماحول یہ بن چکا ہے ہم سب کا، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے، فلانا غلط ہے، میں ٹھیک ہوں، گویا کہ میں ٹھیک ہوں، یعنی ہم نے دوسرے کی غلطی کو گرداننا، اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھنا، یہ نظریہ ہم نے بنایا ہوا ہے جو غلط ہے۔
یہ شروع تو ادھر سے ہوتا ہے، پڑی جب اپنے عیوب پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ اپنے حالات تو دیکھے، اپنی خلوت دیکھے، انسان اپنی جلوت دیکھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دیکھے، اسلام کے ساتھ اپنی وفاداری دیکھے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھے، پھر ان کی شکر گزاری دیکھے، تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ میں کتنا غلط ہوں۔ امام مسلم نے روایت نقل کی، حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک شخص قسم کھا کے یہ کہتا تھا، قسم اٹھا کے، کہ اللہ کی قسم اللہ اس شخص کی مغفرت نہیں کرے گا۔ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ آپ کے جملوں کا پابند ہے کہ جس طرح تو کہے گا تو مغفرت ہو جائے گی، جس کے بارے میں تو کہے گا نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی۔ امام مسلم سیاہ ستہ کی کتاب امام مسلم، بعض حضرات نے اس کو قرآن کے بعد پہلا نمبر دیا مسلم شریف کو، بعض حضرات نے بخاری کو پہلا نمبر دیا ہے۔ حضرت جندب راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص قسم اٹھا کے یوں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم فلانے شخص کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا، ہے وہ مومن لیکن گنہگار ہے۔ اللہ ناراض ہو جاتا ہے اس شخص سے، یہ کیوں ایسا کہتا ہے کہ فلانے کی اللہ مغفرت نہیں کرے گا؟ اللہ نے اس وقت کے پیغمبر پہ وحی بھیجی کہ اس نیک شخص کو کہہ دو کہ میں نے تمہاری مغفرت نہیں کی ہے اور اس گنہگار کی کر دی ہے، تم کیوں اس طرح کہتے ہو کہ اللہ فلانے کی مغفرت نہیں کرے گا؟ بات یہ ہے دوستو کہ انسان کو اپنے احوال دیکھنے چاہیے۔ حکمرانوں کا ناموافق، لیڈروں کا بے ترتیب ہونا، یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ اعمال کو درست کیا جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ اللہ سے وعدہ کیا تھا جب یہ خطہ پاک مملکت خدا داد جب حاصل کی تھی تو وعدہ کیا تھا نظام مصطفیٰ کا، تو ابھی تک تو جمہوریت 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 کے ساری تسبیحاں پڑھ رہے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا وَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ابن ماجہ کتاب ہے، عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے استغفار لازم کر لیا اپنے اوپر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، تمام گناہوں کی اللہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور کسی سے معافی چاہنا یہ معافی چاہنے والے کے عاجز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ کسی سے معذرت کرنا تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا ہے نا، تو جب انسان اللہ کے سامنے عاجزی ظاہر کرتا ہے تو اللہ پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ تعالی من کل ضیق مخرجا۔ 3 انعام ملیں گے کثرت استغفار کرنے والے کو۔ ایک یہ کہ تنگی سے اللہ اس کو نجات دے گا، کوئی بھی تنگی ہے اس پر استغفار کی برکت سے اللہ اس کو نجات دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے نجات دے گا، ہر غم سے نجات دے گا۔ غم دنیا کا بھی ہے، آخرت کا بھی ہے، اور استغفار کی برکت سے دونوں غم دور ہو جاتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا کرے گا جدھر اس کا گمان ہی نہیں ہوگا۔ یہ غیبی مدد ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو رزق ایسے مقام سے عطا کرے گا، ایسی جگہ سے عطا کرے گا ادھر اس کی امید نہیں تھی، کہیں اور کوشش کر رہا تھا، کہ اچانک اس کے لیے غیبی شکل بن جائے گی، کیونکہ اس کا رجوع الی اللہ
کامل ہو چکا ہے، اللہ کو راضی کر چکا ہے، اللہ سے صلح کر چکا ہے، اور یہ سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ لیکن جب دوستو بے امنی آ جائے، بے روزگاری ہو جائے، کاروبار خراب ہو جائے، بارشیں نہ آئیں، حکومتیں ناموافق ہوں یا لیڈر ناموافق ہو، تو یہ انسان کے اپنے اعمال بد ہیں۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ قرآن نے اعلان کیا اور ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے۔ جو قرآن نے بتا دیا ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، ساری دنیا غلط ہو سکتی ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، بے امنی پھیل گئی شہروں میں بھی دیہاتوں میں بھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے اعمال بد سے یہ بے امنی آ گئی۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، چکھو بعض اپنے اعمال بد کا ذائقہ چکھو، مقصد چکھانے کا یہ ہے لعلہم یرجعون، کہ رجوع اللہ کر لو۔ بارش وقت پر نہیں ہو رہی اور حالات خراب ہو رہے ہیں تو استغفار کرو، تبدیلی کے لیے استغفار ہے۔ اللہ کو راضی کر لو اور اس کے پاس سارا کچھ کنٹرول ہے، وہ درست کر دے گا۔ جب اللہ سے سلو نہیں، زبردستی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بعض الذی عملوا، تمہارے بعض اعمال کی وجہ سے یہ تھوڑی سی مصیبتیں مبتلا کیے، یہ لائی ہیں تھوڑی سی مصیبتیں بعض اعمال کی وجہ سے، تھوڑی تنبیہ مقصد ہے۔ لعلہم یرجعون، یرجعون الی اللہ، تاکہ تم رجوع الی اللہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو راضی کرو، اللہ خوش ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، آخرت میں سب سے زیادہ خوش وہ شخص ہوگا جس کے اعمال نامے میں استغفر اللہ زیادہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے نا، کوئی دعا، کوئی ذکر، کوئی تسبیح رد نہیں ہے۔ بعض دعاؤں کا بدلہ تو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، وہی چیز مل جاتی ہے، بعض دفعہ وہ چیز نہیں ملتی، مصیبت ٹل جاتی ہے، اور بعض دفعہ ذخیرہ آخرت ہوتا رہتا ہے۔ ایک شخص کو آخرت میں بتایا جائے گا تمہارا یہ سارا کچھ ہے، یہ انعامات، یہ باغات، یہ نیکیاں ہیں تمہاری، اس کے بدلے میں یہ دیا گیا۔ یہ شخص کہے گا میری تو اتنی نیکیاں نہیں ہیں، یہ کون سی نیکی کے بدلے میں اتنے انعامات دیے گئے ہیں؟ تو بتایا جائے گا تمہاری یہ وہ دعائیں، وہ ذکر و اذکار، وہ استغفار، وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ تمہیں دنیا میں نہیں دیا گیا، ذخیرہ آخرت ہوتی رہی ہے۔ تو یہ بندہ کہے گا اگر کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تو اچھا تھا، کہ اتنا آخرت میں مل رہا ہے۔ انسان خلق الانسان عجولا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، خلق الانسان علوہا، 29واں پارہ۔ خلق الانسان علوہا، جلد بازی اس کی فطرت میں ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، ذرا سی تکلیف آئی تو اپنے اعمال پہ نظر نہیں ڈالی، اللہ پہ شکوے کرنے لگ گیا، اللہ نے یوں ہی مصیبت ڈالی ہوئی ہے، یوں ہی لکھا ہوا ہے، ہماری یہی حالت ہے، ہمارا یہی ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب راحت آئی، چودراہٹ آئی، پیسہ آیا، عہدہ آیا،
پھر تو چلنے کا انداز دیکھا کر، کیسے کڑ کر کے چلتا ہے انسان۔ اذا مسہ الخیر منوعا، جب کچھ ملا خیر کا تو تکبر کرنے لگ گیا، جب آئی پریشانی تو گلے کرنے لگ گیا۔ دونوں شریعت محمدیہ کے اوپر نہیں ہے کہ جب پریشانی آئے تو صبر ہے، اللہ سے حل مانگے، اور جب خیر اور راحت آئے تو شکر کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعلنی الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا۔ اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا۔ اے اللہ مجھے ان لوگوں کی طرح بنا دیجئے جو نیکی کرے تو ان کا دل خوش ہو جائے، جب ان سے گناہ ہو تو توبہ میں لگ جائیں۔ یہ ایمان کی کوالٹی ہے کہ نیکی ہو، دل کو راحت ہو کہ الحمدللہ نماز با جماعت ادا کر رہی ہے۔ تبلیغی جماعت والے وہ نماز کے بعد کہتے ہیں نا جڑ جاؤ جی تھوڑی سی بات ہوگی، وہ سب سے پہلے بات کس سے شروع کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی سارے ساتھی شکر ادا کرو، الحمدللہ ہم نے آج عصر کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ پڑھ لی۔ جملہ بڑا سادہ سا ہے دوستو، لیکن ہے بڑا قیمتی۔ یہ شکر کی بات ہے کہ عصر کی نماز میں حاضری لگانے والے فرشتے آئے نا، حدیث میں آتا ہے آخرت میں اللہ کے سامنے فرشتے جاتے کہتے ہیں اللہ پاک عجیب بندے ہیں، جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز میں تھے، جب ہم آئے تب بھی وہ نماز میں تھے، وہ ڈبل حاضری لگی نا جب۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ نیکی کے ساتھ دل کو فرحت آنی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب گناہ ہو جائے، جب گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ بہت قیمتی دولت ہے استغفار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میں یومیہ 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی تو معصوم ہے، جنت کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، یہ جو 70 مرتبہ سے زیادہ میں استغفار کرتا ہوں نا، 70 مرتبہ سے زیادہ جو آپ فرما رہے ہیں میں استغفار کرتا ہوں، یہ ہمیں سمجھانا مقصود ہے کہ آپ لوگ بھی کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی مشہور بزرگ ہیں، ان کا ایک حلقہ درس تھا، لوگوں کا آنا جانا، درس و تدریس، تصوف، لوگوں کی باتیں سننا، جواب دینا، اللہ والے گزرے ہیں۔ ایک شخص آیا تو عرض کیا کہ استاد محترم بڑی پریشانی ہے رزق کے لحاظ سے، تنگی ہی تنگی ہے، تو کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ نے وظیفہ بتایا کہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا انت، استغفر اللہ کثرت سے پڑھو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ پھر کسی موقع پہ ایک شخص آیا، کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی ہے، بڑی پریشانی ہے، تو فرمایا استغفر اللہ، کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ پھر ہی کسی موقع پہ ایک شخص آیا، کہا حضرت اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں میری اولاد ہو جائے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیں، تو بتایا استغفر اللہ پڑھے کرو۔ اس ساتھی نے درخواست کی، جو ان کا وہ ملفوظات لکھنے والا تھا، کہ حضور آپ نے ہر پریشانی کا حل استغفار بتایا ہے، کہ اگر رزق کی تنگی ہے تو استغفار، بارش نہیں ہو رہی تو استغفار، اولاد نہیں ہے تو استغفار، پریشانی ہے تو استغفار۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان تمام پریشانیوں کا حل سورہ نوح میں استغفار کی ہی صورت میں بیان کیا ہے۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام قوم کے سامنے واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اے قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، کثرت سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو، وہ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، پھر راضی جب ہو جائے گا اس کی رضا کی علامت یہ ہوگی کہ موسم کے مطابق بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس کی رضا کی علامت یہ ہے تمہیں اولاد بھی عطا کرے گا، مال و دولت بھی دے گا۔ یہ تو دنیا ہوئی نا دوستو، یہ تو دنیا ہوئی، استغفار کی برکت سے یہ تو دنیا ملی۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، آخرت کے لحاظ سے تمہیں جنت عطا کرے گا جس میں نہریں جاری ہوں گی۔ یہ استغفار ہے دوستو، اللہ راضی ہو جاتا ہے، سب کچھ مل جاتا ہے۔ ہم نے اپنی راحت کو حاصل کرنے کے لیے راستے دوسرے اختیار کیے ہیں کہ جب جانا کراچی ہو تو پشاور جانے والی گاڑی پر انسان بیٹھ کے جتنے مرضی سفر کی دعائیں پڑھتا رہے، گاڑی تو پشاور ہی جائے گی، وہ بیٹھا ہی پشاور والی گاڑی پر ہے۔ جب راحت و سکون چاہیے تو جو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے حل بتایا ہے وہ اختیار کرے گا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو نعمت عطا کرے گا، صحت عطا کرے گا، ملکی سکون عطا کرے گا، موسم کے مطابق بارشیں عطا کرے گا۔ آپ دیکھو دوستو، اس وقت بارشوں کا نہ ہونا اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے، اور تمام ہمارے دنیا کا ہی سارا اور ہمارا خصوصاً نظام بارشوں کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، کثرت سے استغفار، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کا زنگ دور کر دیتا ہے، اور یہ ریگ مال ہے دل کی سیاہی کا، اور جب یہ دل کی سیاہی ختم ہو جائے گی، زنگ ختم ہو جائے گا، جو مسلسل گناہ کرنے سے دل کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے۔ کافر کے زنگ کی بات کیا ہے؟ یہ ایمان والا، حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شخص گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا جاتا ہے، تو پھر دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، حبۃ سودا، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، نقطہ سیاہ لگتا جاتا ہے، نقطہ سیاہ لگتا جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سارا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر نیکی کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، نیکی پر دل نہیں چاہتا، ویسے سست پڑا رہے گا، فارغ ہوگا، لیکن اس کا دل ایسا بند ہوگا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلے گا یہ میں مسلمان ہوں، یہ آواز سپیکروں میں اللہ اکبر کی آ رہی ہے۔ ہاں، پنجاب حکومت نے تو کمال کیا تھا نا، اذان والے سپیکر بھی اتار لیے تھے، انہوں نے تقریر والے اتارے، وہ تو ترقی ہے نا جی، ترقی ہے نا، ترقی تو پھر اس طرح ہی ہوتی ہے۔ پھر اسلامی مملکت میں اللہ اکبر کی صدا سے کس کو چڑھے بھائی مکاتب فکر اپنی اپنی جگہ، اللہ اکبر، اللہ کو تو سارے مانتے ہیں، اذان سپیکر میں تو اللہ اکبر ہوتی ہے۔ اب کہتے ہیں ہم نے کہا لگا دو لگا دو لگا دو، پہلے نہیں سمجھ آتی تھی بھائی، سپیکروں میں اللہ اکبر،
تو ایک بندہ غافل بیٹھا ہوا ہے، اس کو اللہ اکبر کی آواز بھی آ رہی ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے۔ یہ اسے سمجھنا چاہیے کہ دل سیاہی میں ڈوب گیا ہے، اب اس کی کلی کی ضرورت ہے، اور دل کی سیاہی کی کلی کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اے میرے پیغمبر، یہ مشرک، یہ کافر آپ کی بات نہیں مانتے۔ یہ تو مشرک کی بات کی، کافر کی قرآن۔ اے میرے محبوب پیغمبر، یہ کافر و مشرک تیرا نورانی کلام نہیں سنتے، بات نہیں مانتے، تیرے کلام میں، تیرے واعظ و نصیحت اور بیان میں کوئی کمی نہیں، اگر آگے زمین کی کوالٹی ناقص ہو چکی ہے۔ بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پہ زنگ لگ چکے ہیں، زنگ لگ چکے ہیں، یہ نورانی کلام بھی سننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ تو کافر کی بات، مسلمان کا یہ حال ہو گیا۔ تو حدیث میں آتا ہے سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں، سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں۔ پھر یہ استغفار جو ہے یہ زنگ دور کرتا ہے، پھر اس کا دل بے چین ہوتا ہے نیکی کے لحاظ سے۔ یہ اب کوالٹی آ گئی کہ دل صاف ہو گیا۔ ایک نماز پڑھے گا، اس کو دوسری کی فکر لگی رہے گی کہ کہیں رہ نہ جائے، نماز نہ رہ جائے۔ اب سردیاں شروع ہو رہی ہیں، وقت تھوڑا ہوتا ہے، نماز نہ رہ جائے۔ ابھی ایک پڑھ کے گئے، ابھی نماز جماعت کے ساتھ ظہر کی پڑھ کے گئے، اس کو عصر کی فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ دلیل ہے اس کا ایمان صحیح ہے، دل نورانی ہو چکا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا، مومن کا دل مسجد میں اس طرح لگتا ہے جیسے مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے۔ یہ کوالٹی نصیب ہو گئی، زنگ اتر چکا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جب گناہگار ہوتا ہے تو اس کو اپنے گناہ اتنے بڑے وزنی، ہولناک، مہلک نظر آتے ہیں، جیسے کسی اونچے پہاڑ کے نیچے کوئی شخص بیٹھا ہو اور ڈر رہا ہو کہ ہائے کہیں یہ پہاڑ میرے اوپر گر نہ جائے، میرے اوپر یہ پہاڑ کہیں گر نہ جائے۔ مومن اپنے گناہوں سے اس طرح ڈرتا ہے، اس لیے استغفار میں، توبہ میں مصروف رہتا ہے۔ اور منافق وہ اپنے، حالانکہ اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں، مومن کے گناہ تو اتنے نہیں ہوتے۔ منافق اپنے گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے، اتنا ہلکا سمجھتا ہے، جیسے ناک کے اوپر مکھی آ بیٹھے تو وہ بندہ یوں کرتا ہے تو وہ اڑ جاتی ہے، بے شک ہاتھ نہ لگے، ہاتھ کی حرکت سے ہی وہ اڑ جاتی ہے، مطلب اتنا ہلکا کام ہے مکھی کو اڑانا۔ تو منافق اپنے گناہوں کو اتنا ہلکا سمجھتا ہے، تو توبہ استغفار نہیں کرتا۔ قرآن مجید نے نیک لوگوں کی جو بات کی نا، توبہ کی، تو فرمایا کہ جیسے ان سے غلطی ہو جاتی ہے فوراً بے چین ہو جاتے ہیں، فوراً بے چین ہو جاتے ہیں۔ کوئی غلطی ہو گئی، نماز ہی قضا ہو گئی فرض کریں، کہیں اچانک ان کے منہ سے ایسا جملہ نکل گیا کہ وہ جھوٹ تھا، تو جیسے مومن سے غلطی ہوئی تو فوراً بے چین ہو جاتے ہیں۔ فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ غفورا رحیما۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، جب کسی شخص سے نادانی کی وجہ سے گناہ ہو گیا، ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً توبہ میں مصروف ہو گیا، اپنے رب کو منتظر، گناہوں کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا۔ گناہوں سے جو کی توبہ، گناہوں سے جو کی توبہ، تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسماں بدلا۔ گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا
جہاں بدلا، وہ گناہگار جس کا چہرہ سیاہی میں ہے، نحوست ٹپک رہی ہے، دل سیاہ ہے، نیکیوں کی طرف آمادہ نہیں ہے، گناہوں پہ دل چاہتا ہے، توبہ کی طرف نہیں آتا، یہ گناہگار جب اپنے رب کے دروازے پہ آ گیا، ہر وقت وہ دروازہ کھلا پائے گا، ہر وقت وہ دروازہ کھلا پائے گا جب اپنے رب کے در پہ آ کے ندامت کے آنسو بہاتا ہے تو یہ اپنی زمین بدلی ہوئی پائے گا، اپنا سسٹم سارا بدلا ہوا پائے گا۔ وہ آسمان و زمین جو اس کے خلاف کل گواہی دینے والے تھے کہ یہ بڑا گناہگار ہے، آج اس نے توبہ کر لی، اپنے رب سے صلح کر لی، یہی زمین و آسمان اب اس کے حق میں گواہ دینے والے بن جائیں گے۔ گناہوں سے جو کی توبہ تو غفلت کا جہاں بدلا، زمین آسی کی بدلی اور اس کا آسمان بدلا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا انعام ہے، انعام کہ اللہ نے توبہ کا، استغفار کا، صلح کا یہ نظام رکھا ہے، ورنہ غلطی ہو جاتی مومن بندے سے، بھائی ایمان لانے سے پہلے تو جو غلطیاں ہیں معاف ہو جائیں گی ایمان کی برکت سے، ایمان کے بعد مومن تو انہیں غلطی نہیں کرنی ورنہ معافی نہیں ہے۔ کتنی سختی ہوتی ہے، یہ ہے اسلام کی آسانی۔ لوگوں نے اسلام کی آسانی یہ سمجھی نہ نماز پڑھ نہ کچھ کر، ہاں اسلام تو آسان ہے نا جی، دیکھو کتنی آسانی، غلطی ہو گئی جو بھی ہو گئی اس کی معافی کی صورت ہے۔ کسی کے پیسے کھائے ہیں تو اس کو دینے پڑیں گے، اب یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پیسے کھا کھا کے تو لوگوں کے ساتھ دھوکے کر کر کے تو اب لگائے استغفار میں اور توبہ میں اور نفلوں میں، نہیں، پہلے ان کے پیسے دے کے۔ شہید کی میں گزشتہ جمعے پہ بتا چکا ہوں کتنی بڑی فضیلت ہے شہید کی۔ 70 وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، 70 وہ لوگ اس کے خاندان کے اس کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے، کتنی بڑی۔ لیکن شہید بھی روک دیا جائے گا اگر اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو، کسی کا لین دین اگر صاف نہیں ہے تو شہید کو بھی دوستو روک دیا جائے گا۔ ہر گناہ کی توبہ مختلف ہے۔ مشکوٰۃ شریف نے ایک حدیث نقل کی بہقی کے حوالے سے، ہم سب کے لیے بڑی رحمت والی بات ہے، اللہ کی طرف سے رحمت والی بات۔ فرمایا کہ بندہ جو ہر روز استغفار کرے نا، استغفار، تو آخر میں استغفار ان لوگوں کے لیے بھی کرے جن کی غیبت کی ہے، کہ اللہ ان کو بھی معاف کرا کہ کہیں وہ غیبت والے آخرت میں آ کے مطالبہ نہ کرنے لگ جائیں۔ یعنی کتنا اللہ کا انعام ہے۔ تو میں کر رہا ہوں بات کہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے، مہربانی ہے، اس نے توبہ استغفار کا نظام رکھا کہ جو بھی گناہ ہو جائے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام کے سامنے 24ویں پارے کی آیت کریمہ تلاوت کی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ انہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندو تم سے گناہ ہو گئے تو پریشان نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بڑا مہربان ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جناب اس آیت کریمہ کی روشنی میں واعظ فرما رہے ہیں، ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک مجھے دنیا اور آخرت سارا کچھ عطا کر دے اور میں اس سارے کچھ، سارے جہانوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس آیت کے نازل ہونے پہ میری امت کو یہ انعام ملنے پہ جتنی مجھے خوشی ہے، کہ سارے گناہ جس طرح کی بھی ہیں اللہ نے اعلان کیا لا تقنطوا من رحمت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور ان کے خطبے ہیں اور عظیم خطبے تھے، فرماتے تھے یا صاحب الذم لا تقنطن، یا صاحب الذم لا تقنطن فإن الإلہ رؤوف رؤوف۔
اے گناہگار کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس لیے کہ تیرا رب بڑا مہربان ہے. جس کا آقا اور داتا مہربان ہو اس غلام کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. یا صاحب الذنب لا تقنطن فإن الإلہ رؤوف رؤوف. لا ترحلن بلا عدت لا ترحلن بلا عدت فإن السفر مخوف مخوف. اے گناہگار رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ بڑا مہربان ہے. لیکن اے مسافر سفر تیرا بڑا مشکل ہے، راستے میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ساتھ زیادہ راہ لے کر جانا پڑے گا. سفر تیرا مشکل ہے، کوئی نہیں کام آئے گا. جن کو یہاں نواز رہا ہے، سنوار رہا ہے، بنا رہا ہے، دے رہا ہے، یہ سارے بھاگ جائیں گے. قرآن اعلان کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ایک دن آنے والا ہے بڑا ہولناک ہے، بڑا دہشت والا ہے، بڑی پریشانی والا ہے، جس دن میں بھائی بھی بھاگے گا. دنیا میں بھاگ رہے ہیں، آج تو بھائی مشکل آ جائے. دوستو بھائی بہن بھی کام نہیں آتے، رشتہ دار بھی کام نہیں آتے. آخرت کی مشکل گھڑی میں جنہیں نوازا تھا اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، وہ سارے بھاگ جائیں گے کہیں نیکی نہ مانگ لے. فرمایا یا صاحب الذنب لا تقنطن فإن الإلہ رؤوف رؤوف. لا ترحلن بلا عدت فإن السفر مخوف مخوف. اللہ سے نا امید بھی نہیں ہونا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن یہ سفر بڑا مشکل ہے. اس سفر میں راستے میں کوئی پانی بھی نہیں دے گا. ہاں وہ پانی بھی، وہاں سایہ بھی. آج کی نیکی آپ کی وہاں ہوگی، آج کا ذکر اذکار وہاں کے درخت اور نہریں ہیں، آپ کے عطیات، غریبوں کی خدمت، وہاں کا پانی ہے. یہاں پیاسے کو پانی پلایا، حوض کوثر کا پانی ملے. تو وہاں سفر مشکل ہے اور زاد راہ ضروری ہے. اور زاد راہ یہ نہیں یہاں تو ہم جاتے ہیں تو چلو جی وہ مری میں بوتلیں بھی مہنگی ہوں گی، فلاں بھی مہنگا ہوگا تو ادھر سے ہی لے جاتے ہیں، یوں لے جاتے ہیں نا. وہ بوتلیں کوئی نہیں بھائی، 5-6 گز کپڑا ہی لوگ مشکل سے ڈال، وہ بھی ناپتے رہتے ہیں. دیکھا نا آپ نے، ناپتے رہتے ہیں، اتنا پورا ہوتا ہے، اتنا پورا ہوتا ہے. بھائی اتنا فالتو چلا جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا. ہاں صرف چند گز کپڑا جاتا ہے، بوتلیں شوتلیں ساتھ نہیں جائیں گی. یہ ایمان عمل صالح، یہ ذکر اذکار، یہ نیکی ساتھ ہوگی. یہی پانی کا بھی انتظام کرے گی، مکان کا بھی کرے گی، سکون کا بھی کرے گی، سائے کا بھی کرے گی، سب نظام ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں، اس آیت کی روشنی میں صحابہ کو سمجھا رہے ہیں کہ ساری دنیا مجھے عطا کی تھی، دنیا آخرت میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا، اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت کے نازل ہونے پہ مجھے خوشی ہے کہ اللہ نے فرمایا سب گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. ایک صحابی کھڑا ہوا، عرض کیا اللہ کے رسول مشرک کی بھی معافی ہو جائے گی؟ مشرک کی بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں مشرک کی بھی معافی ہو جائے گی. جب مرنے سے پہلے بھائی بہت سارے مشرک مسلمان نہیں ہوئے. مشرک نے اگر شرک سے دنیا میں صحت و عافیت کے زمانے میں توبہ کر لی، بت پرستی سے، ان چیزوں سے توبہ کر لی، تو اللہ معاف کر دے گا. اللہ اس کو اپنا بندہ بنا لیتا ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنا خوش ہوتا ہے جو توبہ کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے گناہگار توبہ والے سے. لوگ تو سمجھتے ہیں نا جی آپ دعا کرنا، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. یہ غلط بات ہے. اللہ نے کہاں فرمایا ہے کہ میں گناہگاروں کی نہیں سنتا ہوں؟
نہ نبی کے فرمان میں موجود ہے کہ گناہگار کی دعا نہیں قبول ہوتی، نہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے یہ بات۔ دیکھو اللہ سب کا ہے، یہ کوئی دنیا کے لیڈر نہیں ہے کہ صرف مالداروں کے لیے کھولے رہتے ہیں۔ ہاں ہم غریب لوگ ہیں نا، کب سے رگڑ رہے ہیں، اپنے پاؤں گھسا رہے ہیں کہ وضو خانہ منظور ہو جائے تو نہیں ہوتا، تو ان غریب ہے نا جی، پہنچ اتنی نہیں ہے نا۔ ہمارے بھی کوئی وزیر واقف ہوتے، کوئی مشیر واقف ہوتے، کوئی بڑے لوگ واقف ہوتے تو وضو خانہ بھی ہمارا منظور ہو جاتا۔ یہ تو دنیا کا نظام ہے نا جی، بڑے لوگوں کے بڑے دوستی بھی بڑی، ہمارے ساتھ تو کوئی دوستی بھی نہیں کرتا۔ پتہ ہے مولوی صاحب کے ساتھ دوستی ہوگی تو اس نے اگلا جملہ یہی کہنا ہے کہ یار 2-4 پنکھے اوپر خراب ہے مسجد کے، وہ ذرا لگوا دو۔ اس لیے دوری بہتر ہے، دوستی بس یہ بات شات سنا کرو، تقریر سنو اور جاؤ، دوستی نہ لگاؤ، کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے یہی کہنا ہے نیچے وضو خانے کا بھی مسئلہ خراب ہے، ادھر رنگ فلانی جگہ خراب ہے، تو دوستی کوئی نہیں لگاتا۔ امیروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، بڑے عرصے سے چکر لگا رہے ہیں۔ میں سیڈیا میں یہ بات کہہ کے کہ جتنی ہماری مسجد عظیم الشان ہے، اچھی ہے، صاف ستھری کی ہم پوری کوشش کرتے ہیں، ہم کمزور ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جمعرات شام سے 50 آدمی ان تمام 5-6 حالوں کو صفائی میں، کوئی پوچھے میں، کوئی صرف میں، کوئی اس میں لگے رہتے ہیں، جو جمعے کے 11 بجے مسجد کی صفائی کا وہ اوکے کہتے ہیں، پھر قاری صاحب چیک کرتے ہیں، پھر 12 بجے میں چیک کرتا ہوں۔ یہ بھی مسجد صاف ستھری ہو، جب اندر آئے بندے کا دل خوش ہو جائے۔ آپ کو کیا معلوم، یہ جو ٹپائیاں ہم نے بنائی، اور بھٹی صاحب ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہم نے ان ٹیلوں کے ساتھ میچنگ کرنے میں کتنا وقت لگا دیا کہ مسجد کی چیز صاف ستھری خوبصورت ہو۔ بھائی کوئی رنگ پر تو اتنا ہی خرچہ ہے نا، وہ 500 کا کوارٹر کا ڈبہ آتا ہے، ہاں میچنگ والا لگا دو، یا یہاں پر ہی کوئی اور نیلا پیلا لگا دیتے تو کیسا لگتا۔ صاف ستھرا دل لگا کے مسجد کا کام کرنا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا ہوں بڑوں کے ساتھ دوستی ہیں، غریبوں کی کون سنتا ہے۔ مسجد کا وضو خانہ مولوی صاحب کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں ان کی بھی ضرورت، لیکن ضرورت تو عوام کی ہی ہے۔ ایک اچھا عالیشان وضو خانہ بنے، اور 3 منزلہ نقشہ ہے، اور بہت پیارا نقشہ ہے۔ میرا دعویٰ ہے اللہ کے فضل و کرم سے، مسجد کے اور اس ماحول کی برکت سے، کہ ایک مثالی وضو خانہ ہوگا جو پاکستان کی سرزمین میں نہیں ہوگا۔ ایسا نقشہ ہے ماشاءاللہ، ہر ضرورت کو پورا کر رہا ہے، لیکن نہیں ہو رہا۔ تو بات یہ ہے دوستوں کہ بس بڑے لوگوں کے دوست بھی بڑے ہوتے ہیں، ہماری تو کوئی بھی نہیں سنتا۔ ہم تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ملنا چاہے تو نہیں ملاقات ہو سکتی، تو بڑے وزیروں کو کیسے مل سکتے ہیں؟ بھائی مولوی صاحب سے ملنا مشکل، کیونکہ وہ نشست وہ ہو گئی ہے، اب ملاقات کیسے ہو گئی؟ تم فقیری بوریا نشینی میں ہو، وہاں کرسی میں ہے، کیسے ملاقات ہو سکتی ہے؟ بہرحال اللہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بھی موضوع یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ لگے ہیں کوشش، شوق، ضبط شوق میں دن رات کشمکش، دل مجھ کو، میں دل کو پریشان کیے جا رہا ہوں۔ بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں گناہگار بندے سے اتنا خوش ہوتا ہوں جب وہ توبہ کرتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہوں جیسے وہ بندہ جو گرمیوں میں صحرا میں وہ ایک سائے کے نیچے لیٹا تھا، اس کی سواری اور پانی گم ہو گیا تھا، پھر اس کو مل گیا۔ تو جتنا وہ، ایک حدیث میں آتا ہے ایک شخص ہے، اس کے پاس سواری ہے اور پانی ہے، کھانا ہے، وہ سفر کر رہا تھا، ایک صحرا میں گیا، تھوڑا سا سایہ نظر آیا، سواری باندھی، سو گیا۔ جب اٹھا تو وہ سواری گم، سواری نہیں ہے، وہ سواری پر ہی پانی تھا، سواری پر ہی تو اس کا کھانا تھا، سواری بھی گئی، کھانا بھی گیا، پانی بھی گیا، بیچارہ پھر کے اب مرنے کے قریب آ گیا، تو کہتا ہے چلو ادھر ہی جاتا ہوں جدھر لیٹا تھا۔ وہاں آ کے دوبارہ لیٹا، سو گیا۔ جیسے آنکھ کھلی تو سواری بھی موجود ہے، وہ پانی بھی موجود ہے، وہ کھانا بھی صاف ستھرا تر و تازہ موجود ہے۔ جس طرح اس گم شدہ جو موت کو دیکھ رہا تھا، اس کو دوبارہ سواری مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ گنہگار بندہ جب مجھ سے توبہ کرتا ہے، میں اس سے بھی زیادہ اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔